کل میں ایک تقریر سن رہا تھا جس میں کیپٹن صفدر صاحب اپنے ملک کے وزیر اعظم کی تعریفیں کر رہی تھی اور شہباز شریف کی عظمت اور ان کے قصے اس طرح بیان کرتے تھے کہ ایک جیسے پرانے زمانے میں مراسی ہوتے تھے اور وہ چودھری صاحب کا وہ پورا ایک خاندانی شجرہ جو ہے وہ بیان کرتے، ان کی عظمت، ان کی عزت، ان کا وقار اور ان کی جو انسانیت، وہ ساری چیزیں بیان کرتے. ویری ویل کیپٹن صفدر، میں تو کہتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف بنتا اگر یہ آپ نے وہ شعبے میں رہتا. کتنی وہ خوبصورتی سے اس نے وہ سارا بیان کیا. کہا ہم نے ساری رات تہجد پڑھی، جاگ کے گزاری کہ تاکہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم یہاں تشریف لائیں اور باقی لوگ بھی. مگر ان کا انداز بیان یہ تھا گویا کہ وہ وزیر اعظم صاحب سے بھیک مانگ رہے ہوں، یہاں پہ کالج بنا دیے، یہاں سڑک بنا دیجیے، یہاں پہ ہمیں ہاسپٹل دے دیں، یہاں پہ ہمیں یونیورسٹی کا کچھ وہ دے دیں. تو اور یہ وہ مطلب وہ بتا رہے تھے کہ پریگننٹ خواتین کو جب وہ ایک جیپ ٹریک پہ عورت جا رہی ہے، جب وہاں پہ ٹریک ہی نہیں ہے، روڈ ہی نہیں ہے، تو کیسے پریگننٹ خاتون کو اگر ہاسپٹل لے جانا ہے تو کیا ہوگا. انہوں نے کہا یہ کالا ڈاکہ ہے، اس کو روشن ڈاکہ کر دیں، وہ اس طرح کہ آپ یہاں بجلی دے دیں. مطلب یہ وہ ملک ہے جس میں ابھی تک ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں بجلی نہیں ہے. ابھی وہ آپ کا بزدار وزیر اعلیٰ تھے تو بزدار صاحب کے وہاں بھی وہ بجلی نہیں تھی، مگر وہ تو اس نے چابی کا ایک کھلونا بنایا تھا. تو عمران خان صاحب نے بھی تو ایک پپٹ ہی رکھا نا، ایک گیم ہی کی نا ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ. عمران خان بھی بہت عظیم ہے مگر اس نے پپٹ کو ایک وزیر اعلیٰ بنایا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے ہارون الرشید صاحب کہہ رہے ہیں. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ملک کے وزیر اعظم کے سے اس طرح بھیک مانگنا یہ انسانیت کی عظمت کے خلاف ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے، یہ کریکٹر کے خلاف ہے کہ انسان جھک جھک کے مانگے. یار وزیر اعظم وہ ہونا چاہیے جس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ملک میں یہ چیزوں کی ضرورت ہے، میرے عوام کو یہ چیز چاہیے، یہ چاہیے، اور وہ اپنے لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. مگر یہاں پہ وہ بات نہیں ہے. مسلمانوں کے ہسٹری میں جتنے خلیفے آپ کہہ لیں کہ 99% گزرے ہیں، 2-4 کو چھوڑ کے، وہ لٹیرے اور ڈاکو تھے. ان کے گھروں میں سونے اور چاندی کے برتن تھے مگر عوام سفر کرتی رہی، غریب آدمی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. اب ہمیں یہ چیزوں کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اپنے اوپر اسلام کا خول اتارا ہوا ہے وہ ملک کے خاتمے اعلیٰ بنے ہوئے ہیں اور لوگ ان سے بھیک مانگ رہے ہیں. یہ اسلام کے ہسٹری میں ایسا ہی چلتا رہا ہے کہ ظالم اور جبار لوگ ان کے وہ فرعون بن کے بیٹھے اور لوگوں نے ان سے بھیک مانگی. یہ شرف انسانیت کے خلاف ہے اور یہ مذہب، یہ یزیدزم ہے، یہ یزیدیت ہے، اس کو پروموٹ کرتا ہے کہ یہ انسان کی عظمت کے خلاف ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے وہ مطلب وہ اس کو وہ لوگ اس سے مانگیں. اس طرح علی کا میں ایک لیٹر پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے مالک اشتر کو خط لکھا اور کہا کہ تمہیں ان علاقوں کی بہتری کے لیے ان کو پروموٹ، ان کو بہتر کرنے کے لیے تمہیں وہاں پہ بھیجا جا رہا ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ عوام الناس کی بہتری کے لیے منصوبے بناؤ، بہتری کے لیے کام کرو اور ان کی زندگی کو جیرن نہیں کرنا، بہتر بنانا ہے. مگر یہاں یزید وہ ہوتا ہے جو کسی کی زندگی کو جیرن بنا دے، اس سے جینے کا حق چھین لے، اس کو غلام بنا لے. یہ اسلامزم نہیں ہے، یہ ہے ہی یزیدزم. جس کی شکل میں آپ دیکھو گے، آپ ریالٹی کو دیکھو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو. ہم نے جو سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، جو سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ ایول کا ہے اور اس میں ملا ازم کو پروموشن ملتا ہے اور ایول حکمرانوں کو پروموشن ملتا ہے اور جرنلوں کو پروموشن ملتا ہے جو اس ملک کو لوٹتے ہیں. یہ ایک ایول نظام ہے. وی شوڈ ہیو ٹو ڈسٹرائے اٹ اینی وے. تھینک یو.